زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام 3 دن کے بھوکے تھے. 6 دن کے، ایک دن گھر سے نکلے ہی ہے. تو زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ اپنے گھر سے بوری لے کر نکلے. اب جب یہ نکلے کہ چلو کہیں سے کچھ مل جائے گا، کیونکہ نمرود نے یہ اعلان لگوایا تھا کہ یا تو ابراہیم ہم کو مان لے، رب رزاق ہم کو مان لے تو ان کو کھانا ملے گا، نہیں مانیں گے تو ان کا کھانا پینا بند. ابراہیم علیہ السلام نے ہاں رزاق تو وہ ہے. رزاق کون؟ روزی دینے والا وہ ہے. اور ہم لوگ نے اس کی صفات میں دکان کو جوڑ دیا. کائے کو جوڑ دیا کہ بھائی روزی تو اللہ دیں گے لیکن دکان کے ذریعے. حالانکہ ہمارے اور آپ کے نبی نماز کو جوڑ کر گئے تھے. کیا جوڑ کر گئے تھے؟ کہ نماز آسمانوں سے روزی کو کھینچ کر لاتی. کیا کرتی؟ آج ہم نے تم نے ایمان نہیں سیکھا تو روزی ہم لوگ کو یہاں سے سعودی کھینچ لے جاتی. کہاں کھینچ لے جاتی؟ اور خبر کیا ہے کہ نماز آسمانوں سے روزی کھینچ کر لاتی ہے. اور یہاں کا رہنے والا یا ہمارے کیا کا رہنے والا کوئی بنگلور جا رہا ہے، کوئی چنئی جا رہا ہے، کوئی سعودی جا رہا ہے. کہے کون سی چیز کھینچ لے گئی؟ روزی کھینچ لے گئی. اور خبر یہ ہے کہ نماز کھینچ کے لاتی، مطلب لوہا کھینچ لے گیا چمبک کو. حالانکہ چمبک خود کھینچ کے لاتا ہے نہیں لوہے کو اپنی طرف. ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا. تو روزی میرے دوستو روزی اللہ پاک نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. تو روزی وہ براہ راست اپنی قدرت سے دے رہے ہیں. کہاں چل رہی تھی بات؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز آسمانوں سے روزی کھینچ کر لاتی ہے. اور روزی ہم لوگ کو کہاں کھینچ لے جاتی؟ وہاں کھینچ لے جاتی. اللہ پاک نے روزی کو کسی سبب سے نہیں جوڑا ہے، براہ راست اپنی ذات سے جوڑا ہے. کیسے جوڑا ہے؟ ہاں تو ابراہیم علیہ السلام یہ جا رہے تھے کہ یا تو نمرود نے اعلان کیا یا تو ابراہیم ہمیں رزاق مان لے، اور یا تو رزاق نہیں مانیں گے تو راشن بند. ان کا اعلان کر دیا اس نے، اور مانتے ہیں تو راشن چالو. ابراہیم علیہ السلام چلے بوری لے کر. نہیں مانا انہوں نے کہ نہیں رزاق تو وہ ہے، رب تو وہ ہے. چلے گئے بوری لے کر. زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ نکلے تو شام تک ڈھونڈین ڈھانڈین. کب تک؟ کہیں سے کچھ نہیں ملا. واپس لوٹ رہے تھے. جب تک امید لگائے تھے جب تک کچھ نہیں ملا واپس لوٹ رہے تھے نا امید اور مایوس ہو کر. جیسے باپ بیمار ہو سارے ڈاکٹر کو دکھا دیں پھر آخری ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں وہ بھی جواب دے دے تو مایوس ہو کر آتے ہیں. پھر کس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے؟ اور ابھی تک کس کے اوپر تھا کہ ہو سکتا ہو یہ آخری ڈاکٹر نے چلو کچھ. اور جب وہ بھی جواب دے دیتا ہے تو کہ اب تو بھیا آٹومیٹک امید وہاں چلی جاتی. تو ابراہیم علیہ السلام لوٹ رہے تھے نا امید ہو چکے، مایوس ہو چکے. نا امید اور مایوس ہو کر لوٹ رہے تھے تو ان کی نظر پڑی سامنے مٹی تھی. ڈھیر تھا مٹی کا، ریت کا ڈھیر تھا. تو انہوں نے ریت بھر لیا بوری میں. کیا کیا؟ ریت بھر لیا، مٹی بھر لی. کیا بھر لیا؟ مٹی بھری. یہ آئے. اب ان کی بیوی یہ سوچ رہی تھی سارا رضی اللہ عنہ کہ صبح کے گئے کچھ لینے گئے ہوں گے. آئے بوری رکھی، انہوں نے اپنا کپڑا بچھا دیا، یہ لیٹ گئے آرام کرنے لگے. بیوی گئی ان کی بوری کھولی، روٹی پکائی لے کے آ گئی. اٹھیے روٹی کھا لیجیے. ابراہیم علیہ السلام یوں دیکھیں اوپر سے نیچے سارا روٹی کہاں سے لائی؟ کیا پوچھ رہے آپ لوگ؟ کیا پوچھ رہی بولتے ہیں؟ کہنے لگی سارا روٹی کہاں سے لائی؟ تو کہنے لگی آپ جو آٹا لے کر آئے تھے اس کی روٹی بنائیے. کیا لے کے آئے تھے؟ آپ جو سارا رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہی؟ آپ جو آٹا لے کر آئے تھے اس کی روٹی بنائی. ابراہیم علیہ السلام سوچ میں کیا لے کے آئے تھے مٹی، سارا کیا بتا رہی ہے؟ اب یہ پہچانے کی وہ رب ہے، رب وہ ہے. بعض انہوں نے اور تیز آواز لگانا شروع کر دی. اس کو یوں فرمایا حضرت نے کہ جب نماز سے دیکھ لو گے کام بنتا ہوا
تب اندر اترے گا یقین. تب صحابہ نے دیکھو جب دیکھ لیا بدر میں کہ لکڑی کو تلوار لکڑی جیسے پکڑائی, کھجور کی ٹہنی پکڑائی اللہ کے نبی نے, تو جیسے ہی صحابی نے پکڑی عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ, اللہ نے اس کو فوراً تلوار بنا دیا. صحابہ کہیں وہ ہو رب وہ ہے. اب یہ اور زور سے آواز لگانے لگے کہ لوگوں اس سے نہیں ہوتا ہے, رب وہ ہے. تو اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے اس کے غیر سے امید نکالنی پڑے گی. کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے غیر کی امید نکالنی پڑے گی. اللہ کے غیر کی امید نکالنے کے لیے اپنی زبان سے اس کو کہنا پڑے گا, جہاں سے دکھ رہا ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ وہاں سے نہیں ہو رہا. اب میرے دوستو جب نہیں ہو رہا ہے تو پھر کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. کس کے کرنے سے ہو رہا ہے؟ اب چونکہ اللہ نے ہمیں تمہیں بھیجا ہی ہے دنیا میں, وہاں کہا تھا آسمانوں کے اوپر کہ اچھا پھر ہم امتحان لیں گے, اس امتحان کے لیے یہاں آئے ہیں, یہاں ہم پر ضرورت ڈالیں گے. وہ کیا کریں گے؟ ضرورت ڈالیں گے. بیمار ہو گئے تو شفا کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بھوک لگے گی تو کھانے کی ضرورت, عید آئے گی تو کپڑے کی ضرورت. ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایک راستہ ہے اس ضرورت کو پورا کروانے کے لیے دنیا والا, جہاں سے ہماری نظر دیکھ رہی کہ محنت کر کے پیسے اور پیسوں سے یہ چیزیں, پیسوں سے اگر پیسوں سے یہ چیزیں لے کر آئیں گے تو ٹھیک ہے مل تو جائیں گی, اللہ رب ہے وہ تو دے دیں گے. لیکن میرے دوستو جب پیسوں سے یہ چیزیں لے کر آئیں گے تو ساتھ میں ان کا یقین بھی آئے گا کہ ہماری محنت سے اور پیسوں سے ملا. بولو آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا نہیں آئے گا؟ اور اگر یہی چیزیں یہ ہم اپنی زبان سے کہیں گے کہ نہیں یہاں سے نہیں ملی, اللہ دے رہے ہیں اپنی قدرت سے, ہمیں نماز پڑھ دیں گے. کائے پڑھ دیں گے؟ نماز پڑھ دیں گے. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی بھی مسئلہ آیا آپ نے کیا کیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کیا کیجئے. تو آپ نے نماز کے ذریعے لیا. کائے کے ذریعے لیا؟ فاقہ آیا تو ایک یہ نبیوں والی لائن ہے اور وہ قوموں والی لائن کہ انسانوں والی لائن, مطلب کہ فرعون نے, نمرود نے, حامان نے اس راستے سے اپنے کام بنوائے, سبب کے راستے سے. انبیاء علیہ السلام نے اعمال کے راستے سے. کائے کے راستے سے؟ اعمال کے راستے سے. اعمال میں سب سے بڑا عمل اور سب سے افضل عمل وہ نماز ہے. کوئی مسئلہ آتا اللہ کے نبی سیدھے نماز کی طرف آتے, اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف متوجہ کرتے, اپنے صحابہ کو متوجہ کرتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لیٹے مسجد میں پیٹ کے بل, آپ مسجد میں داخل ہوئے. ابو ہریرہ کیا بات؟ کہا یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہو رہی. آپ نے فرمایا اٹھو جاؤ وہاں میڈیکل اسٹور پہ چلے جاؤ. یہی کہا. پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھ نماز پڑھ, نماز میں شفا ہے. کیا میں شفا ہے؟ آپ کے گھر پہ خود پاک